السلام علیکم 9th کلاس. آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے مطالعہ پاکستان کا. باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس. صفحہ جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ صفحہ نمبر 9 اور 10 پر ہے. تفصیلی سوال نمبر 8 کا یہ آنسر ہے. اب کوشچن کیا ہے؟ دو قومی نظریے کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 9 پہ آپ کا ٹاپک ہوگا دو قومی نظریہ، آغاز، ارتقاء اور وضاحت. پہلے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کو پھیلایا کیسے گیا اور اس کی وضاحت کے کن مقامات پر اور کس طرح سے ان کی وضاحت کی گئی دو قومی نظریے کی. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ برِ صغیر میں ہر شخص جو اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا. جب اسلام قبول کر لیتے تو اپنے سابقہ رشتوں کو ترک کر کے ختم کر کے نئے سماجی نظام سے جوڑ لیتا تھا. اسی وقت بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانان برِ صغیر کا الگ اور منفرد مختلف مزاج پیدا ہوا جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام سے ہند سے مختلف تھا. کہ ہندو اور مسلمانوں کے جو نظریے تھے وہ ایک دوسرے سے بہت الگ تھے. اسی تشخص پہچان کو اساس بنیاد مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اجاگر ہوا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں. ٹھیک ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد اس طرح پڑی. ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ. اب تاریخی تناظر میں کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان صدیوں ایک ساتھ رہے. وہاں پر دو بڑی اقوام آباد تھی، ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم. لیکن ان کے نظریات، مذہبی نظریات، رہن سہن کے انداز اور سوچ جو تھی ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھی کہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے گھل مل نہ سکے. اسی چیز کو اساس مانتے ہوئے آزادی لڑائی لڑی اور اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں. جب ہم اقوام کا نام لیں گے تو ہندو اور مسلمان آئیں گے، اور جب ہم وطن کا نام لیں گے تو ہندوستان اور پاکستان آئے گا. اور مختلف شخصیات نے اپنے ادوار میں افکار کا مختصر جائزہ پیش کیا ہے. پہلا ہے دو قومی نظریہ اور سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع پر دو قومی نظریے کی اصطلاح پیش کی اور انہوں نے کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ برِ صغیر میں کم از کم دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو، کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. اسی نظریے سے نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ایسی قیادت رہنمائی دی جس نے تحریک آزادی کو جلا بخشی کہ اس کو پروان چڑھایا. اور اسی بنیاد پر دو قومی نظریہ جو تھا ہندوستان جو تھا وہ تقسیم ہوا. اس کے بعد نیکسٹ ہے دو قومی نظریہ اور علامہ اقبال. علامہ اقبال نے الگ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو ختم کیا جائے. لہٰذا ان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے. دو قومی نظریہ اور چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے 1933 میں جنوری 1933 میں انگلستان میں قیام کے دوران اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک کتابچہ ناؤ اور نیور، کون سا کتابچہ تھا؟ ناؤ اور نیور کے نام سے شائع کیا. اس میں انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا. چودھری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے، انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کی بجائے پاکستانی ہے، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہے. آخری جو ہے دو قومی نظریہ اور قائد اعظم. قائد اعظم نے دو قومی نظریے کے بارے میں کیا کہا کہ وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ درجہ دیتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس قومیت کی تعریف سے ایک الگ قوم ہے اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. جب وہ الگ قوم ہے تو اپنا الگ وطن حاصل کریں. اسی طرح دو قومی نظریے کے بارے میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے عقائد کا مختلف ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیہ کہانیاں، اب رزمیہ کہانی کیا، جنگی کہانیاں جو ہوتی ہیں، واقعات جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس لیے انہیں جب ایک لڑی میں اگر پرونے کی کوشش کی جائے گی تو برِ صغیر کی تباہی ہوگی، کیونکہ یہ فیصلہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے. اقلیت کیا ہے؟ کم تعداد میں، اور اکثریت ہے زیادہ تعداد میں. اس لیے بہتر ہوگا کہ دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برِ صغیر کی تقسیم کا اعلان کریں، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا. یہ آپ کا تفصیلی سوال نمبر 8 کا جواب ہے. اس میں سے شارٹ کوشچن بھی بہت سے بن سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور کچھ بھی یہ پوچھنا ہو تو اسکول کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.